یہ کہتے ہیں میری بیوی بہت اونچا بولتی ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہوں اونچا نہ بولیں، وہ کہتی ہے میری عادت ہے، تو اس صورت میں کیا کروں؟ خیر ہے، آپ نرمی کیا کریں، آپ کے سامنے اونچا بولنے میں کوئی آپ کی عزت ختم تھوڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ اونچا بولتا ہے، قیس ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں بیٹھے تھے، اونچا بولتے تھے، ان کی عادت تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے رکھی تھی، تو اونچا بولنے میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایک بیچاری کی عادت ہے، پیار سے سمجھائیں ٹھیک ہے، نہیں تو اس پر نہ رشتہ توڑنا ہے، نہ اس پر لڑائی کرنی ہے، نہ اس پر ناراضگی اختیار کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا کتب خانہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں علماء دیوبند کا، تو پلیز بتا دیں کتب خانے کا کیا مطلب؟ لائبریری یا جہاں سے کتابیں خرید سکتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں لائبریری تو وہ تو میری اپنی کتابیں ہیں، آپ کو میں کیسے دوں گا؟ مولوی کسی کو کتاب دیتے ہیں؟ اور اگر کتابیں خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ڈی اے خان میں کئی لائبریریاں موجود ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو گولی مار دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہگار آدمی ہے، اگر مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے عوام کو، اس کے جنازے سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری مسجد میں لوگ آخری صف میں 3 ٹکڑے بناتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صف پوری کرنی چاہیے، پچھلی صف والوں کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، صفوں کو پورا کرنا چاہیے۔ لوہے اور پیتل کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں نماز کا حکم، نماز تو ہو جائے گی لیکن لوہے اور پیتل کی انگوٹھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ نماز میں لوگوں کو کندھے پھلانگنے کے بارے میں بالکل جائز نہیں ہے، کندھے پھلانگنا منع ہے، لہٰذا نماز کے معاملات میں ہمیں سیدھی طرح اور سنت کے مطابق آنا چاہیے۔ ختم نبوت کے نام پر کسی کی جان لینا ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہم کسی کے قتل کا حکم نہیں دیتے، یہ یاد رکھیں۔ اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کیجیے، اس کے لیے عدالتیں کھلی ہیں، اس کے لیے آئین کھلا ہے، اس کے لیے نظام کھلا ہے، آپ اور میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ بزرگوں آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ ہمارے مفتی صاحب میرا بیٹا ہے جو 3 سال کا ہے، بات بات پہ روتا ہے، الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رونا چھوڑ دے۔ یار بچے روتے رہتے ہیں، دنیا میں کون سا بچہ ہے جو روتا نہیں ہے؟ کل یہ روئے گا نہیں تو آپ کہیں گے پریشان نہیں ہوتا۔ ویسے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لے اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو ہنسنے والی زندگی عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ ہنستا رہے، ٹھیک ہے؟ باقی جو اکثر بچے روتے رہتے ہیں تو اس کے لیے وظیفے کے طور پہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اول آخر درود شریف اور 3 بار الحمدللہ یہ سورت فاتحہ پڑھ کے بچے کو پانی پلا دیں یا اس پر پھونک دیں تو وہ رونا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کرتے ہیں، وہ تبلیغ کو نہیں مانتے، قرآن حدیث سے واضح کریں لوگوں کے ذہن میں اہمیت ہو۔ بابا جو تبلیغی کو نہیں مانتا اس کو اپنے ایمان پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جیسے قرآن کریم سے، احادیث پاک سے مدرسے ثابت ہیں، خانقاہیں ثابت ہیں، میدان جہاد ثابت ہے، ایسے تبلیغ بھی ثابت ہے۔ دین کا ایک فریضہ ہے، دین کا ایک کام ہے، کرنا چاہیے۔ جو تبلیغ کے خلاف بات کرتے ہیں اس سے پوچھیں آپ کو تبلیغ والوں سے نقصان کیا ہے؟ آپ کو تبلیغ والے کون سا آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی نقصان کیا، کوئی نقصان ہے تو بتائیں۔ کسی ایک بندے نے کیا تو اس کی وجہ سے پوری جماعت کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، بعض کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وضاحت کریں۔ بیٹا جمہوریت ہماری ضرورت ہے، نہ آپ جمہوریت کو 100% کفر کہہ سکتے ہیں، نہ جمہوریت کو 100% اسلام کہہ سکتے ہیں۔ ہماری ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ اس جمہوریت کے تحت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے الیکشن لڑا اور قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے اسے کافر اقلیت قرار دلوایا۔ آپ مفتی محمود کو پھر کافر کہیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا کہو گے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی اسی جمہوریت کے تحت ہے، آج تک ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھے ہیں۔ بابا ضرورت ہے، اور اگر آپ جمہوریت کو نہیں مانتے شناختی کارڈ واپس کریں۔ یہ شناختی کارڈ آپ کو جمہوری ملک میں ملا ہوا ہے، اکاؤنٹ اپنے ختم کر دیں، یہ اکاؤنٹ آپ کو جمہوری ملک میں ملے ہوئے ہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ پھر عجیب بات ہے، جو علماء کرام جمہوری کام کریں آپ اس پہ فتویٰ بازی کریں جی کفر ہے۔ کوئی کفر وفر نہیں ہے، یہ علماء کرام اس جمہوری نظام کے تحت آئے تھے اور 73 کا اسلامی آئین وجود میں آیا ہے، یہ اسی بنیاد پہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا معنی ہے قلم دوات والا، ابو کا معنی والا ہے، ابو کا معنی باپ نہیں ہے ہر جگہ۔ ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلیوں والا، ابو حنیفہ قلم دوات والا۔ امام صاحب کے پاس ہر وقت قلم دوات ہوتا، یہ مسئلے لکھ کے لوگوں کو بتاتے تھے، تو ابو حنیفہ قلم دوات والا عالم جس نے صحابہ کرام سے پڑھا اور امت کو بتایا، اتنی سی بات ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہتے۔ ایک بندے نے کہا امام صاحب کی بیٹی تھی حنیفہ، اس نے مسئلہ بتایا تھا، شادی کا نکاح کا ایک مسئلہ بتایا، مشہور ہو گیا، اس کی وجہ سے لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں، جھوٹ ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں لم یولد منہ الا الحماد، امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، بیٹی اس کی کوئی نہیں تھی۔
روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتی ہیں؟ روزہ کتنی عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ تو روزہ فرض ہوتا ہے بالغ ہونے پہ، بالغ ہو گیا ہے تو روزہ فرض ہے، اور اگر بالغ نہیں ہوا تو 15 سال کی عمر میں روزہ پھر بھی آپ کے اوپر آ گیا ہے۔ دینی مدارس کا استاد اپنے شاگرد سے بدفعلی کرے تو استاد معاف کرنے کے لائق ہے؟ تو دینی مدارس کا استاد کرے یا اسکول کالج کا استاد کرے یا یونیورسٹی کا پروفیسر کرے، وہ بے ایمان ہے، اس کے خلاف تگ و دو کرنی چاہیے اور آئین اور قانون کے دائرے میں اس کے لیے قانونی ترتیب بنانی چاہیے۔ اسٹرابری حلال ہے؟ حلال ہے بابا، تھوڑا گزارا کرے۔ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ان کا نظریہ تھا کہ یہ جو ہے یہ زقوم ہے اور جہنم کا پھل ہے، یہ ان کا نظریہ تھا، عام علماء کا نظریہ نہیں ہے۔ ہم حضرت مولانا کے خلاف بک بک بھی نہیں کرتے، ان کے نظریہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اسٹرابری کو حلال کہتے ہیں۔ آپ حرام کہلوا دو گے، میری تو پسندیدہ پھل ہے یار، میں تو باقاعدہ اس کو کل پرسوں کھا کے آیا ہوں، پھر آپ کہیں گے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا۔ موبائل کا کاروبار، جی بالکل موبائل کا کاروبار جائز ہے، لیکن موبائل پہ جو غلط چیزیں لوگ دیکھتے ہیں وہ غلط ہے۔ اگر موبائل کے کاروبار کو بھی غلط کہہ دیں تو پھر تو چھری بیچنا بھی غلط ہو جائے گا کہ لوگ دوسرے کو ماریں گے۔ بھئی چھری کا استعمال ٹھیک کریں تو موبائل کا استعمال ٹھیک کریں۔ ہاں، میموری کارڈ بھر بھر کے جو آپ چیزوں کی دیتے ہو اس سے بچو، کہیں آپ گناہ کی چیزیں نہ بھر کے دیں، وہ غلط ہے۔ میری بہن بیمار ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، وظیفہ بتائیں۔ حضرت مولانا جمشید علی رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ والے، ان کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، جو مجھے انہوں نے بتایا تھا، میرے 4 ماہ کے وقت کی بات ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ جب سر میں درد ہو ایک بار اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، دوسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر تینوں بار سر پہ پھونکتے جائیں، اللہ پاک آپ کے سر کے درد کو ٹھیک فرما دیں گے۔ اور بالکل 100% یہ وظیفہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ مجھے درد شقیقہ کی تکلیف تھی، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، کبھی ادھر درد، اور اتنا درد شدت کا ہوتا، کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں اینٹ اٹھا کے سر پہ ماروں یا ٹکر دے ماروں، اتنا درد ہوتا کہ آنکھ کھولنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ حضرت مولانا کو اللہ پاک غریق رحمت فرمائے، انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اور مجھے کہا خود پڑھو، اگر چاہتے ہو کہ آگے لوگوں کو دم کرو تو پھر اس کے لیے ایک ترتیب اور بھی ہے۔ فرمایا وہ ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ پڑھو اور 4 ماہ تک 120 دن مسلسل ہر نماز کے بعد پڑھو۔ آپ کی ایک نماز رہ نہ جائے، اگر رہ گئی تو ثم تستأنف الفریضہ، پھر پہلے دن سے شروع کرنا پڑے گا۔ جب 120 دن تک ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لو گے پھر آپ اس کے عامل بن جاؤ گے، دوسرے کو دم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دم نہیں کرتے، صرف اپنے آپ کو کرتے ہو، پھر 4 ماہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں، یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ 7 7 7 7 3 21، تو یہ آپ پڑھ لیں گے اور ہر 7 بار کے بعد آپ سر پہ پھونکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سر کا درد نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے کشش کیوں رکھی ہے؟ یعنی مرد عورت کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ میرے بھائی صرف مرد کے دل میں کشش نہیں ہے، عورت کے دل میں بھی مرد کی کشش ہے، ٹھیک ہے؟ عورت کے دل میں موجود ہے۔ الزانیۃ والزانی آیت کی تفسیر پڑھیں تو زیادہ شہوت کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، مرد سے نہیں ہوتا۔ والسارق والسارقۃ، لیکن چوری کا معاملہ دیکھیں تو اس میں مرد آگے ہے، یہ فرق ہے، صرف مرد کا مسئلہ نہیں ہے، عورت کا بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے دل میں دونوں چیزیں ہیں، کشش بھی رکھی ہے غیر محرم کی اور اس سے بچنے کا احساس بھی رکھا ہے۔ آپ کی غلطی، آپ نے ایک لفظ لکھا ہے کہ کشش رکھی ہے، نہیں میرے بھائی، بچنے کا طریقہ بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کشش والے راستے کو اپنائیں گے، بچنے والے کو چھوڑیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں انگلی اٹھاؤں اور بجلی کی سوئچ میں لگا دوں، لیکن مجھے نہ لگانے کی بھی تو طاقت دی ہے نا۔ اور میں انگل بڑھا کے تھی وجہ تو لوگ کہیں گے جی مر گیا ہے، اس کی وجہ میں نے غلط طاقت استعمال کی ہے، تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، روکنے کی بھی تو طاقت ہے۔ تو مرد عورت کے دل میں ایک دوسرے پر متوجہ ہونے کی طاقت ضرور ہے، لیکن جو طاقت ہے نا اس طاقت کو روکنے کا طریقہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ جو شیطان ہے وہ کہتے ہیں کرو کرو، گناہ بڑے مزے کا ہے، لذت والا ہے، واہ واہ ہے، لیکن جو بندہ جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے نہ کرو، بچ جاؤ بچ جاؤ، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ تو آپ فرشتے کے کہنے پہ بچ بھی جائیں نا، تو ہمارے لیے یہ بھی طریقہ موجود ہے۔ صرف گناہ کرنے والی بات آپ کرتے ہیں، گناہ سے بچنے والی بات نہیں کرتے، تو طاقتیں ہمارے پاس دونوں ہیں۔ اب کون سی استعمال کرتے ہیں، کون سے بچتے ہیں، اس کی سلیکشن آپ کے اور میرے اوپر ہے، ہم اس کا انتخاب دیکھیں گے۔ یوٹیوب کی کمائی، بابا ہر وہ کمائی جو ناجائز ہے، عورتوں کی ہے، گانوں کی ہے، فضول ہے، اس کی کمائی غلط ہے، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کہتا۔
اس کے علاوہ ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ عشاء کے وقت وطر سے پہلے 2 رکعت نماز نفل بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی صف میں اپنی جگہ کسی اور کو جگہ دینا اجر ڈبل ہے۔ اگر پیچھے کوئی بزرگ ٹھہرا ہے، کوئی استاذ ٹھہرا ہے، آپ اس کو اپنی جگہ دے کر اگلی صف میں پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ہے۔ آپ پہلے ٹھہرے تھے، آپ کے لیے اجر لکھ دیا گیا، آپ نے دوسرے مسلمان کو دیا تو نیکی میں بڑھ کے حصہ دیا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ خطبے کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائی دوران خطبہ نام آئے تو دل میں پڑھیں، کیونکہ خطبہ جمعہ کے دوران بولنا منع ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام ذیلی رحمہ اللہ نے نصب الرایہ میں حدیث پاک کی تخریج کی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ جاتا ہے پھر بولا بھی نہیں جاتا، پھر نماز بھی نہیں ہوتی، تو آپ دل میں پڑھ لیں، بعد میں زبان سے پڑھ لیں۔ لیکن اس سوال لکھنے والے نے بھی غلطی کی ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے اور آگے درود خود بھی نہیں لکھا، اوپر سواد لکھا ہے، تو سواد درود نہیں ہوتا۔ درود کے لیے پورا درود لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی غلطی کر رہے ہیں، آپ کو صرف سواد نہیں لکھنا چاہیے، آپ کو بھی پورا لکھنا چاہیے، تو بات آپ کی بنتی ہوئے نظر آئے گی۔ تو حدیث پاک تو نہیں، لیکن ایک بزرگ کو ایک بار خواب میں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو اللہ کے رسول نے اس محدث سے فرمایا کہ جب آپ حدیث لکھتے ہو میرا نام آتے ہے تو اوپر سواد ڈالتے ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ جلدی بیٹھا ہوتا ہوں، تو فرمایا تیری سیاہی ختم ہو جاتی ہے اگر میرے نام پہ پورا درود لکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے۔ یہ 500 کیا ہے؟ یہ سوال کے جواب ہے۔ ایک دن فون کیا تو آپ کی خیریت 2 دفعہ پوچھا، آپ نے غصے میں کہا، کیا کہا؟ 2 دفعہ خیریت کا پوچھا تو آپ نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، بیان سننے کے لیے آیا ہوں، خفا نہ ہونا۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم یہ، اچھا میں ان کو جانتا ہوں، میرے بہت اچھے تعلق میں ہیں۔ میں فون پہ جب بات سنتا ہوں تو ایک بار 1 دفعہ کہتا ہوں، ایک بندہ کہ جی کیا حال ہے، جی خیریت ہے، پھر پوچھے کیا حال ہے، جی خیریت ہے، کیا حال ہے، جی خیریت ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ آپ ایک بات 4 بار پوچھیں گے تو پھر آپ کو جواب تو یہی آئے گا نا۔ اس دن ایک بندے نے مجھ سے پوچھا حضرت کیا حال ہے، میں نے کہا خیریت ہے، کہتے اور کیا حال ہے، میں نے کہا اور کیا حال ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ مجھے بتا دیں اور کیا حال ہے کیسے کہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں کیا حال ہے، خیریت ہے، آپ کہیں جی خیریت ہے، اور کیا حال ہے؟ ایک بندے نے 3 دفعہ ایک بار مجھ سے پوچھا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا جی ہاں، پھر پوچھا، میں نے کہا اب خراب ہو گئی ہے، اب خراب ہو گئی۔ تو بھائی اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے غصہ کیا تو انہوں نے ہدیہ بھی لکھ کر دیا ہے، تو دیکھیں یہ غصہ تو بہت اچھا ہے، اس پر تو ہدیہ ملتا ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات بندہ جب گفتگو کریں نا، آپ یاد رکھیں فون پر ٹو دا پوائنٹ مختصر پر اثر بات کیا کریں۔ فون سننے کے اور کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ میں دن میں کم از کم 200 کے لگ بھگ کال سنتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی بندے سے نہیں پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہے ہو، آپ کو میرا نمبر کس نے دیا ہے، کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، تمہارے یہاں کوئی عالم نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا۔ اکثر طور پہ جی یہ مسئلہ، جی یہ مسئلہ، جزاک اللہ۔ دوست مجھے کہاں سے فون تھی، میں نے کہا مجھے کیا پتہ کہاں سے تھی۔ ایک بندے نے فون کے جواب دے دی۔ ایک بار مجھ سے باقاعدہ اداروں نے، پولیس کے محکموں نے تفتیش شروع کی، ایجنسیز کے اداروں نے، کہ آپ کو اتنی کال آئی ہیں، آپ ان سے پوچھے کس ضلع سے ہے۔ میں نے کہا جی میرا فون لے لو، تسی پوچھا کرو۔ ایک بندہ دن میں 200 کے لگ بھگ کال کی ریشو ہے اس کی سنتا ہے، میں ہر سے پوچھتا ہوں ہاں جی کس ضلع سے ہے، کیوں میں نے کوئی اندراج کر کے شناختی کارڈ میں درج کرنا ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا، ہم نے بتا دیا نہ، ہم نے ہاں 2-4 باتیں ہوتی ہیں جس پر مجھے فطرتی غصہ آتا ہے۔ نمبر 1 کوئی فون کریں، ہیلو آپ کس نیٹ ورک پہ ہیں، ٹیلی نار پہ، آپ کے پاس جائز کا نمبر نہیں ہے، مجھے سمجھ آ جاتا ہے یہ فضول آدمی ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کو فون کر کے یہ نہیں کہتے بھائی آپ کے پاس جائز کا ہے تو میں نے ایک مرض بتانی ہے، کبھی نہیں کہتے۔ بھائی عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے وہ جائز ہے یا ٹیلی نار ہے؟ میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں، سنو بابا آپ آم کھایا کرو، درخت نہ گنا کرو۔ آپ نے کبھی میں نے کسی آپ میں سے کسی کو فون کر کے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی نار ہے تو میں بات کرتا ہوں، جائز ہے تو نہیں کرتا؟ کوئی آپ بندہ دھرتی پہ لائیں جس کو میں کہوں میں آپ کے نیٹ ورک پہ کر، میں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے نیٹ ورک کون سا ہے۔ اگر ضرورت ہے پیسے لگتے ہیں تو لگاؤ نا پھر اس پر۔ آج ایک دوست نے مجھے فون کیا، جائز کا نمبر تھا، اس نے کال کاٹ دی۔ جب میں نے کال کی تو مجھے جلد جواب دے رہے ہیں، حضرت آپ کے پیسے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا جلدی تو مجھے ہونی چاہیے، لگ میرے رہے ہیں لگے تجھے۔ میں عجیب حیران ہے، کسی کو کال کرے نا وہ کال آگے کاٹ دیتا ہے، بزی کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، پھر کال کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کال کاٹی کیوں ہے؟ کہتے ہیں حضرت آپ کا بیلنس لگنا تھا۔ میں نے کہا بیٹا میرے بیلنس کی پرواہ ہے، میرے وقت کی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔
اگر آپ کو اتنا میرے بیلنس کی پرواہ ہے نا تو آپ مجھے بیلنس کی بجائے ایزی لوڈ کرا دیا کریں، پھر کال میں کر لیتا ہوں آپ کو۔ عجیب بات ہے، کال کاٹتے ہیں پھر 2 منٹ پتہ نہیں لگا، اس دوران کسی اور کی کال آ جاتی ہے، پھر ٹی ٹی کان میں ہوتا رہتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں غصہ، ایک غصہ اور بھی، آج آپ نے فون پوچھا تو پھر سن لیں، ایک غصے کی بات اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت مجھے فلاں عالم کا نمبر دیں، اگر ہوگا تو دوں گا، نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ بابا میں اس عالم کا سیکٹری ہوں کہ میرے پاس اس کا نمبر ہو۔ ایک بندے نے اس دن مجھے فون کیا، السلام علیکم مفتی تقی عثمانی صاحب کا نمبر دیں۔ میں نے کہا جی مفتی صاحب کا نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھوں گا بھی، کیوں نہیں ہے؟ اجی کیوں نہیں ہے؟ مجھے کیا، مفتی صاحب سے ملاقات ہے، ہمارے بزرگ ہیں، مخدوم ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن ان کا فون نمبر لے کے آج تک میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، تو بھائی نہیں ہے کو کیا مطلب؟ ایک بندے نے مجھے کہا قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نمبر دے۔ میں نے کہا میں نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا مولانا نے مجھے دیا ہے، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی آگے میں نمبر دوں، میں کیوں دوں؟ آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ مولانا سے جا کر لے لیں۔ بھئی کسی بندے نے جو، عجیب بات ہے۔ اچھا پھر ایک غلطی اور، نمبر ہے نا، اب میں نمبر بتانا، جی لکھو۔ اگر آپ نے کسی سے نمبر پوچھنا ہے تو فون کا ادب یہ ہے، آپ پہلے کاپی پین یہاں رکھیں یا فون میں ریکارڈنگ رکھیں، اور اسے کہ جی نمبر بتائے فوراً لکھ لیں۔ ہم کہتے ہیں نمبر، او کاپی دینا، پین دینا، اب میں فون پہ سن رہا ہوں، وہ کاپی آ رہی ہے، پین آ رہی ہے، پھر اس کے بعد اچھا 300، اچھا ایک غلطی اس پر اور بھی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ نمبر سنیں گے اور اپنے فون پہ ڈائل کرنا اسی وقت شروع کر دیں گے کال کے دوران۔ آپ تو ڈائل کر رہے ہیں لیکن دوسرے نے کان میں لگایا ہوا ٹی ٹی اس کی کان میں جا رہی ہے، اس کی تکلیف کا آپ جواب نہیں دیں گے۔ دن میں کوئی 50 بندہ مجھ سے نمبر پوچھے، ایک نمبر 12 نمبروں پہ مشتمل ہوتا ہے، اب 12 کو 50 سے ضرب دو، کتنی ٹی ٹی سننی پڑے گی؟ پھر کہتے ہیں جی غصہ آ جاتا ہے، جی غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آج ایک بندے نے، میں ابھی جمعہ پڑھایا میں نے مظفر گڑھ میں وہیں سے آ رہا ہوں، ایک بندے نے فون کیا، مفتی صاحب آپ نے آنکھوں کی ٹیڑھے پن کا وظیفہ دیا تھا سورۃ نجم والا، وہ کیسے ہے؟ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہو، السلام علیکم، میں نے بند کر 4 بار اس نے کال کی، میں نے 4 بار کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے کلپ سنا نہیں ہے۔ آخر اس کی بیوی نے کال کی کہ حضرت اللہ کے لیے ہم بتا دیں اسی نمبر سے۔ میں نے کہا میری بہن آپ نے کلپ نہیں سنا، آپ غلط کہتے ہو، وہ سورۃ یاسین ہے، سورۃ نجم نہیں ہے۔ کہتے ہاں ہم نے سنا نہیں تھا، ویسے ہی پوچھ لی۔ تو دوسرے کو تنگ کرنا نہیں ہے، جب ایک بندے نے کلپ میں سب کچھ بتا دیا آپ وہیں سے سنو، نہ سمجھ آئے پھر مجھ سے پوچھو۔ کلپ آدھا سنا آدھا بند کر دیا، چل مولوی صاحب 10، میں کوئی آپ کا سرونٹ ہوں؟ تو میں قسم سے اگر آپ مجھے گھنٹہ دینا، میں گھنٹہ اس پر بولوں گا کہ فون کرنے، سننے، میسج لکھنے، میسج لکھوانے، واٹس ایپ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اس پر یہ 5 منٹ نہیں چاہیے، اس پر پوری تفصیل چاہیے کہ معاملات ہوتے کیا ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی آپ ناراض نہ ہوں، بات کرنی ہے ٹو دا پوائنٹ۔ ایک بندے نے مجھے فون کیا، مولوی صاحب کیا حال ہے؟ کہاں ہے؟ اب کہاں ہے کا کیا تعلق؟ جہاں بھی ہوں تو اپنا مسئلہ پوچھ، کہاں ہے کسے کہتے ہیں؟ جی السلام علیکم، وعلیکم، مولانا آپ کے شہر کا موسم کیسے ہے؟ میں نے کہا میرے پاس ویدر ریڈار نہیں ہے کہ میں موسم چیک کرتا پھروں، تو نے دیکھنا ہے تو ہاؤ ویدر آف دا ڈی اے خان لکھو گوگل پہ، آپ کو سمجھ آ جائے گا کتنا سینٹی گریڈ چل رہا ہے۔ یہ مجھ سے پوچھتے، اچھا اور سنیں بارش ہوئی ہے؟ میں نے کہا بارش کو رشتہ دینا ہے تو نے، یہ مجھ سے آپ پوچھیں۔ اس باتوں پہ تو غصہ فطرتی ہے، اس باتوں پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے، راضی ہوتا ہے تو 1000 بار ہو جائے۔ میں آپ کے راضی اور ناراض پہ اپنے اصول نہیں بدلتا، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ میں کبھی راضی نامہ ان اصولوں پہ نہیں کرتا کہ ان اصولوں پر سودے بازی کر لوں، میں نے مسلسل چلنا ہوتا ہے۔ یہ واٹس ایپ کا موبائل ابھی میں جیب سے نکالوں اور آپ کو دکھاؤں، اسی وجہ سے میں نے ایک ہی نمبر رکھا ہے، 2 نمبر نہیں ہے میرے پاس، ایک ڈیٹا سم میں نے، اس پہ کال آتی ہے نہ کال جاتی ہے، ڈیٹا سم بنا کے رکھی ہے۔ یہ واٹس ایپ علیحدہ رکھا ہے اسی نمبر کا، کیوں؟ کال کے دوران جب واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں تو سگنل چلے جاتے ہیں، تو میں اسی مصیبت کی وجہ سے علیحدہ رکھ کے بیٹھا ہوں۔ اب آپ یوں کھولیں نا، اس ٹائم 999 آمد دیکھو 999 پلس میسج ہیں۔ یہ سوال پوچھیں گے، بندوں کی تعداد ہے 2931، کتنے بندوں کو جواب دوں؟ جتنوں کو دے سکوں گا دوں گا، جتنوں کو نہیں دے سکوں گا چھوڑ دوں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اتنے ہی چلیں گے۔ تو اس پر آپ ناراض نہ ہوا کریں، فون کیا کریں تو ٹو دا پوائنٹ بات، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، بس اگلی یہ کیا حال ہے جی، صحت کیسی ہے، عافیت کیسی ہے، بس آپ میری صحت کی دعا کریں۔ میں فون اٹھا لوں تو اس کا معنی صحت مند ہوں، میں بیمار ہوگا تو نہیں اٹھاؤں گا نا۔ 10 منٹ تو اس پر گزر جاتے ہیں، حضرت کیا حال ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے۔ آپ فارغ ہیں، فون سننے والا فارغ نہیں ہے، آپ خدا کے لیے اس کا معاملہ دیکھا کریں۔ میں نے جتنے اکابرین سے فون پہ پہلے رابطہ کرنا ہوتا ہے تو یقین مانے کیسے، حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے کبھی 1 منٹ سے زائد بات میں نہیں کرتا، اگر بات کرنی ہو اس کا ٹائم قیمتی ہے ہم سے۔
ہاں مولانا بات فرمانا شروع کر دیں 10 منٹ ہی بات ہو جائے تو نہیں مسئلہ، وہ اسپیس دے رہے ہیں نا، لیکن جب بڑے سے بات کرنا ہے تو اس کے ٹائم کا بندہ لحاظ رکھے. ٹائم پیسوں سے زیادہ ہے، ٹائم باقی معاملات سے زیادہ ہے. وقت دینا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، تو اپنا وقت بھی بچائیں، دوسرے کا بھی بچائیں. لوگ پیکج لگا کر بات کرتے ہیں، کیوں کہ پیسے کم لگیں گے لیکن جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو جائے. میں نے آج تک پیکج لگا کے یہ گھنٹے والی مصیبت الحمدللہ نہ کی ہے، نہ آگے کروں گا کبھی. ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، ٹو دا پوائنٹ بات سنیں گے. اس پر آپ نے فون کرنا ہو تو جی بسم اللہ، ورنہ آپ نے 500 بھیجے، آپ 5000 بھی بھیجے نا، میں اپنے اصول پر سودے بازی نہیں کروں گا. وضو کے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی نہیں، آپ غرارے کر رہے ہوں گے، پانی منہ میں ڈال رہے ہوں گے، رشد اللہ لا کہا تو بندے کے گلے میں پانی پھنس جائے گا، اس لیے وضو کر لیں اور اس کے بعد آپ اذان کا جواب دے دیں. کوئی اور سوال؟ جی دے دو. میری دکان ٹانک اڈے پہ ہے اور ایک بد عقیدہ شخص میری دکان کے ساتھ رہتا ہے، وہ گلاس پانی پیتا ہے، کیا کروں؟ ایک کام کیا کریں، وہ گلاس بھی اسی کو دے دیا کریں. میں کسی بد عقیدے والے گلاس میں پانی میں نہیں پیتا. ایک بدتی مولوی ہے اور وہ کہتے ہیں علماء دیوبند گستاخ رسول ہے، مفتی عبدالواحد قریشی بھاگ گیا ہے، عبارات پہ مناظرہ نہیں کرتا. تو اس مولوی صاحب سے کہیں میرا نمبر آن ہے، میرا گھر موجود ہے، میرے پاس میری مدرسہ خانقاہ موجود ہے، میرے پاس آئے. آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ مناظرہ میں نے کرنا ہے، آتا آپ کے پاس ہے. بات مجھ سے کر لیا، یہ عجیب بات ہے، یہ کرنا مجھ سے تو میرے پاس آئیں، گاڑی میری روڈ پر چل رہی ہوتی ہے. اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ میں کسی اور کو کہیں جی یہ کیوں نہیں آتا، جی وہ کیوں نہیں آتا. تو ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے گلاس سے پانی پی لے نا، میرے گلاس سے غیر مسلم پانی پیے گا، میں پلاؤں گا. پلانے کے بعد کہوں گا بھائی یہ گلاس بھی تجھے ہدیہ ہے، لے جا، میں نے نہیں پینا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طرز تھا، اس لیے یہی اختیار کیا کریں.